السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے میری بائیں آنکھ میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق سفید موتیا کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت اور شفا عطا فرمائے۔ ناظرین، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا، دل کہتا ہے یہ سب محض کہانی ہے، مگر جب حقیقت کے آئینے میں جھلک دیکھو تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ سوڈان کی سرزمین پر بھی یہی ہوا۔ وہ لوگ جو کل تک امن و سکون کے ساتھ اپنی معمولی زندگی گزار رہے تھے، جن کی سب سے بڑی خواہش 2 وقت کی روٹی، بچوں کی ہنسی اور سر پر ایک محفوظ چھت تھی، آج ان کے خواب خاکستر ہو چکے ہیں۔ ایک دن آیا جب ان کی بستیوں میں آگ بھڑک اٹھی، آسمان چیخوں سے گونج اٹھا اور کسی کو سمجھ نہ آئی کہ یہ آواز گولی کی ہے یا کسی ماں کے دل کے ٹوٹنے کی۔ سوچئے، اگر آپ کے اپنے گھر کے قریب دھواں بھر جائے، آپ کا بچہ مدد کے لیے پکارے اور آپ بے بسی سے کچھ نہ کر سکیں۔ یہی کیفیت آج سوڈان کے لاکھوں لوگوں کی ہے۔ وہ زندہ ہیں مگر زمین کے نیچے دفن، اس لیے نہیں کہ مر گئے، بلکہ اس لیے کہ دنیا نے ان کے دکھ کو بھلا دیا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ دشمن نے یہ سب کچھ کیا، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ ظلم انہی ہاتھوں سے ہوا جو ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہی ہے سوڈان، ایک درد بھرا باب جسے دنیا نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ آئیے لہولہان سوڈان کے حقائق جانتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوڈان شمال مشرقی افریقہ کا ایک بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں مصر، شمال مشرق میں ایریٹریا، مشرق میں ایتھوپیا، مغرب میں چاڈ، جنوب مغرب میں سینٹرل افریقن ریپبلک اور جنوب میں جنوبی سوڈان سے ملتی ہیں۔ 2011 میں جنوبی سوڈان کی علیحدگی سے پہلے یہ ملک افریقہ اور عرب لیگ دونوں میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک تھا۔ اب بھی اس کی آبادی تقریباً 5.5 کروڑ ہے اور دارالحکومت خرطوم ہے۔ یہاں نیلا اور سفید نیل دریا مل کر مشہور نہر نیل بناتے ہیں، جو سوڈان سے گزر کر مصر کے راستے بحیرہ روم میں جا گرتی ہے۔ آج جب ہم سوڈان کہتے ہیں تو ذہن میں بھوک، غربت اور جنگ کا تصور آتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے سوڈان کا نام بلاد کوش تھا، ایک ایسی سرزمین جہاں شاندار تہذیبیں ابھریں جن کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ قدرتی وسائل، زرخیز زمین، دریاؤں اور ثقافتی تنوع سے مالا مال، یہاں سونا، تیل، گیس، تانبا، لوہا اور زرخیز کھیتوں کی فراوانی تھی، مگر یہی نعمتیں اس کے لیے آج عذاب بن گئی ہیں۔ بیرونی طاقتوں کی سازشوں، اندرونی اختلافات، فوجی بغاوتوں اور خانہ جنگیوں نے اس سرزمین کو امن کے خواب سے محروم کر دیا ہے۔ یہ کہانی 1899 سے شروع ہوتی ہے، جب سوڈان برطانوی تسلط میں آیا۔ اس وقت مصر بھی برطانیہ کے زیر اثر تھا، چنانچہ ایک مشترکہ نظام سلطنت مصر و سوڈان کے نام سے قائم کیا گیا، جو دراصل انگریزوں کی کالونی تھی۔ انگریزوں نے شمالی سوڈان کے مسلمانوں پر سختی کی اور جنوبی خطے کے عیسائی اور قبائلی باشندوں کو خصوصی مراعات دی۔ جنوبی علاقوں میں چرچ، اسکول اور مشنری ادارے قائم کیے گئے تاکہ ان میں مغربی اثرات راسخ ہوں۔ برطانیہ نے فوجی بھرتیوں میں بھی جنوبی باشندوں کو ترجیح دی۔ یہی فوجی آگے چل کر جنوبی بغاوت کے رہنما بنے۔ دوسری طرف شمال میں مدارس، مساجد بند کر دی گئیں، علماء کو نشانہ بنایا گیا اور اسلامی تحریکوں کو کچلا گیا۔ یوں سوڈان کی تقسیم کی بنیاد آزادی سے کئی دہائیاں پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ برطانیہ کی حکمت عملی واضح تھی، شمال میں اسلام اور عربی ثقافت کی طاقت کو کمزور کرنا اور جنوب میں مغربی اور عیسائی اثرات کو بڑھانا۔
انگریزوں نے نسلی اور مذہبی تفریق کو اتنا گہرا کر دیا کہ ایک ہی ملک دو حصے ایک دوسرے کی زبان، رسم اور مذہب تک سے اجنبی ہو گئے۔ آزادی سے پہلے ہی وہ بارودی سرنگ تیار ہو چکی تھی جو آزادی کے فوراً بعد پھٹنے والی تھی۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب آزادی کی تحریکیں تیز ہوئیں تو سوڈان نے بھی اپنی آزادی کی راہ لی۔ 1952 میں مصر میں فوجی انقلاب آیا اور بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں سلطنت مصر و سوڈان بھی ختم ہو گئی۔ 1 جنوری 1956 کو سوڈان نے برطانوی اور مصری تسلط سے آزادی حاصل کی۔ دارالحکومت خرطوم بنا۔ اسماعیل الازہری پہلی سول حکومت کے سربراہ بنے اور ایک نئی صوبوں کا آغاز ہوا، لیکن آزادی کے ساتھ ہی وہ زخم بھی جاگ اٹھے جو نو آبادیاتی تقسیم نے لگائے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد جنوبی سوڈان کے فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ انہیں خدشہ تھا کہ اقتدار مکمل طور پر شمالی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور جنوبی علاقے غلامی میں آ جائیں گے۔ 1955 میں پریٹ شہر سے شروع ہونے والی یہ بغاوت جلد ہی جوبا، یائی، واو اور ملکال تک پھیل گئی۔ انگریزوں کے تربیت یافتہ جنوبی سپاہی اب اپنی ہی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آزادی کے ساتھ ہی سوڈان خانہ جنگی میں داخل ہو گیا۔ 1958 میں سول حکومت کی کمزوری کے باعث فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ابراہیم عبود نے پہلی فوجی انقلاب برپا کیا۔ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عبود نے جنوبی بغاوت کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی، مگر طاقت نے آگ بجھانے کی بجائے شعلے مزید بھڑکا دی۔ 1964 میں عوامی احتجاج نے عبود کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک نئی سول حکومت بنی، لیکن سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات نے نظام کو پھر کمزور کر دیا۔ 1969 میں جعفر نمیری فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے بھی طاقت کے ذریعے جنوب کو دبانے کی کوشش کی، مگر آخرکار انہیں احساس ہوا کہ جنگ کا انجام صرف تباہی ہے۔ 1972 میں ایتھوپیا کے شہر ادیس ابابا میں تاریخی امن معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت جنگ بندی، جنوبی خود مختار حکومت کا قیام اور جنوبی باغیوں کی فوج کو قومی فوج میں ضم کیا گیا۔ وقتی طور پر امن قائم ہوا، مگر اختلافات دلوں میں باقی رہے۔ امن کا خواب اس وقت پھر ٹوٹا جب 1980 کی دہائی میں جنوبی علاقوں میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ تیل کی آمدن خرطوم کے ہاتھ میں تھی اور پھر نمیری نے جنوبی صوبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پورے ملک میں شریعت نافذ کر دی۔ یہ اعلان جنوبی عوام کے لیے گویا اعلان جنگ تھا۔ 1983 میں جنوبی فوجی یونٹ 105 نے بغاوت کی قیادت کرنل جان گورنگ کے ہاتھ میں دی گئی، جو آگے چل کے سوڈان کی تاریخ کا اہم ترین کردار بن گیا۔ گورنگ نے پیپلز لبریشن موومنٹ اور اس کا عسکری ونگ SPLA قائم کیا۔ اس کا نعرہ تھا ایک متحد جمہوری سیکولر سوڈان، لیکن در حقیقت اس کا مقصد جنوبی آزادی ہی تھا۔ جنگ نے ملک کو دہائیوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ 1985 میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں دوبارہ سول حکومت قائم ہوئی، لیکن ملک میں نہ امن قائم ہو سکا نہ استحکام۔ 1989 میں فوج کے ایک اور جنرل عمر حسن احمد البشیر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ثورۃ الانقاذ الوطنی یعنی قومی نجات کی تحریک کے نام سے اپنی حکومت قائم کی۔ عمر البشیر نے اسلامی تحریک کے رہنما حسن الترابی کے ساتھ اتحاد کیا۔ ان کا موقف تھا کہ مغربی طاقتیں اور ان کے مقامی اتحادی آزادانہ انتخابات کے ذریعے کسی ایسی حکومت کو آنے نہیں دیں گے جو اسلامی شناخت، عربی ثقافت اور قومی خود مختاری کو مضبوط کرے۔ اس لیے انقاذ یعنی نجات کی منطق کے تحت نظام قائم کیا گیا۔ عمر البشیر نے مغرب سے ٹکر لی، اسامہ بن لادن کو پناہ دی، جس کے نتیجے میں 1993 سے امریکہ اور اقوام متحدہ کی پابندیاں لگ گئی۔ ملک بین الاقوامی طور پر تنہا ہو گیا۔ عمر البشیر کے دور میں تیل کی دریافتوں، پیداوار، زرعی توسیع اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے نتیجے میں معیشت کو سہارا ملا۔ عالمی پابندیوں کے باوجود GDP
اور قومی آمدن میں کئی گنا اضافہ ہوا اور کچھ سالوں میں معاشی خود کفالت کے آثار پیدا ہوئے۔ امریکہ کی پابندیوں، علاقائی کشیدگی اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود حکومت نے خود انحصاری کی پالیسی اپنائی۔ سونے اور تیل کے ذریعے زر مبادلہ کی رسد اور چھوٹے بڑے ترقیاتی منصوبے اسی حکمت عملی کی مثالیں ہیں، لیکن تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل طویل حکمرانی خود ایک سیاسی کمزوری بن گئی۔ اقتدار کے تسلسل نے آمریت کو جنم دیا، جنوب میں بغاوتیں جاری رہیں اور مغرب میں دارفور میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ دارفور کے عوام نظر انداز تھے، ان کے پاس نہ روزگار تھا، نہ تعلیم، نہ صحت۔ 2003 میں انہوں نے بغاوت کی۔ عمر البشیر نے بغاوت دبانے کے لیے عرب قبائل پر مشتمل ایک ملیشیا بنائی جسے جنجوید کہا گیا۔ جنجوید کے حوالے سے آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جنجوید نے دارفور میں قتل و غارت، لوٹ مار اور عصمت دری کی ایسی مہم چلائی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور دارفور انسانی المی میں بدل گیا۔ انہی مظالم کی بنیاد پر عالمی عدالت نے عمر البشیر کے خلاف جنگی جرائم کے وارنٹ جاری کیے۔ دارفور کی اسی آگ سے ایک نیا چہرہ ابھرا، محمد حمدان دگلو المعروف حمیتی، جس کے متعلق بھی ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ حمیتی ایک عام چرواہا تھا، پھر جنجوید میں شامل ہوا اور رفتہ رفتہ حکومت کا سب سے طاقتور جنگی سردار بن گیا۔ اس نے سونے کی کانوں پر قبضہ کیا، بیرونی قوتوں سے تعلقات بنائے اور قوات الدعم السریع یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کے نام سے ایک نیم فوجی فورس قائم کر لی۔ دوسری طرف جنوب میں طویل جنگ سے دونوں فریق تھک چکے تھے۔ بین الاقوامی دباؤ بڑھا تو 2005 میں نیروبی میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ تیل کی آمدن 50-50 تقسیم کرنے، جنگ بندی اور 6 سال بعد ریفرنڈم کے ذریعے جنوبی عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا۔ جان گورنگ نائب صدر بنے اور جنوبی حکومت کے سربراہ مقرر ہوئے، لیکن چند ہی ماہ بعد ایک پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت نے جنوبی عوام کے دلوں میں یہ یقین پختہ کر دیا کہ شمال ان کا دشمن ہے۔ گورنگ کے بعد سلاوا کیر نے قیادت سنبھالی، جو علیحدگی کے حامی تھے۔ 2011 میں ریفرنڈم ہوا اور 98% ووٹ جنوبی آزادی کے حق میں آئے۔ عمر البشیر نے نتیجہ تسلیم کیا اور جنوبی سوڈان ایک الگ ریاست بن گیا۔ آئیے جنوبی سوڈان کی کہانی مختصراً مکمل کرتے ہیں، پھر لہو لہان سوڈان کے واقعات کی طرف آئیں گے۔ 9 جولائی 2011 کو جب جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں نیا پرچم لہرایا گیا تو عوام نے آزادی کے خواب کو حقیقت بنتے دیکھا۔ گلیاں جشن سے بھر گئیں اور دنیا نے ایک نئی ریاست کے جنم کا خیر مقدم کیا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ نئی ریاست کے پاس نہ مضبوط ادارے تھے، نہ بنیادی ڈھانچہ۔ معیشت 90% تک تیل پر منحصر تھی اور وہی تیل شمالی سوڈان کی پائپ لائن سے گزرتا تھا، جس کے ساتھ وہ ابھی کل تک برسرے پیکار تھے۔ قبائلی رقابت نے جلد ہی جنوبی سوڈان کے وجود کو اندر سے کمزور کر دیا۔ صدر سلاوا کیر دنکا قبیلے سے تھے، جبکہ نائب صدر ریئیک میچار نوئر قبیلے سے۔ دونوں نے اپنی برادریوں کے گرد اقتدار کے حلقے قائم کیے اور ریاست ایک ذاتی ملکیت کا منظر پیش کرنے لگی۔ 2012 میں خرطوم اور جوبا کے تعلقات پھر بگڑے، تیل کی برآمد بند ہوئی اور معیشت زمین بوس ہو گئی۔ دسمبر 2013 میں سیاسی اختلاف خانہ جنگی میں بدل گیا۔ سلاوا کیر نے ریئیک میچار پر بغاوت کا الزام لگا کر برطرف کیا اور ملک قبائلی خطوط پر تقسیم ہو گیا۔ دنکا اور نوئر افواج آمنے سامنے آ گئیں۔ شہروں میں قتل عام شروع ہوا، عورتیں، بچے اور بوڑھے صرف اپنی نسل کے سبب مارے گئے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بھوک اور بیماری نے ہزاروں جانیں لے لی۔ ملک عملاً کئی حصوں میں بٹ گیا۔ کیر کے حامی جوبا اور جنوب مغرب میں قابض، مچار کے دستے عالی النیل اور یونٹی اسٹیٹ میں، جبکہ دیگر گروہ مختلف صوبوں پر قابض تھے۔ یوگنڈا نے صدر کیر کی حمایت میں
فوج بھیجی اور کچھ دیگر ممالک پس پردہ باغیوں کی مدد کرتے رہے۔ 2015 میں ایک کمزور امن معاہدہ ہوا اور رئیق مچار نائب صدر بنے، مگر ایک سال کے اندر ہی دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ 2016 میں جوبا میں جھڑپوں کے بعد مچار کانگو اور پھر جنوبی افریقہ چلے گئے۔ لاکھوں لوگ ایک بار پھر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ 2017 سے 2020 تک قحط، بیماری اور کرپشن نے جنوبی سوڈان کو مفلوج کر دیا۔ 2020 میں سلوا کیر اور رئیق مچار نے مشترکہ حکومت بنانے کا دوبارہ اعلان کیا، لیکن زمینی حقیقت یہ رہی کہ دونوں اپنے اپنے علاقوں میں ہی اقتدار چلاتے رہے۔ دیہی علاقوں میں جھڑپیں اور انتقامی کارروائیاں معمول بن گئی۔ 2021 سے 2023 تک دنیا کی توجہ کم ہوتی گئی اور میڈیا کی آواز دب گئی، مگر زمین پر جنگ اور تشدد برقرار رہا۔ اجتماعی جنسی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ 2025 تک صورتحال یہ ہے کہ جنوبی سوڈان کی 70% آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ خوراک سے محروم ہیں، تعلیم اور صحت کا نظام تباہ ہو چکا ہے اور نوجوان کیمپوں یا ہجرت کی راہوں پر ہیں۔ آزادی کے 14 برس بعد بھی جنوبی سوڈان آئین، اداروں اور واضح سمت سے محروم ہے۔ یہ تھی جنوبی سوڈان کی علیحدگی کی داستان۔ اگلی قسط میں ذکر کریں گے کہ جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد سوڈان کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔